ہتھی یاداں دے شہر اجاڑ دیتے، خط یار دے چومے تے پہاڑ دیتے۔ ٹورانٹو میں پنجابی ادبی سنگت کینیڈا کے زیر اہتمام معروف پنجابی شاعر استاد جمل کلیم پر سید اعجاز گیلانی کی تصنیف یاداں دے شہر کی تقریب رونمائی کے سلسلہ میں ایک پروقار اور یادگار ادبی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کی میزبانی انجینئر نعمان لودھی نے کی، جبکہ صدارت مزدور اور ترقی پسند دانشور مجلس بلے شاہ کے روح رواں اور ممتاز پنجابی ادیب چودھری منظور احمد نے کی، جو اس موقع پر خصوصی طور پر پاکستان سے تشریف لائے تھے۔ تقریب کے شرکاء نے اس بات کو نمایاں کیا کہ چونیا میں یاداں دے شہر کی تقریب رونمائی کے بعد ٹورانٹو میں منعقد ہونے والی یہ دوسری بڑی ادبی نشست ہے، جس میں پنجابی ادب و زبان سے وابستہ شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ صدر مجلس چودھری منظور احمد کا صدارتی خطاب علمی گہرائی، ادبی بصیرت اور شگفتہ انداز بیاں کے باعث تقریب کا خاص مرکز نگاہ رہا۔ انہوں نے سید اعجاز گیلانی کی کتاب کی اشاعت پر مبارکباد دیتے ہوئے استاد جمل کلیم کی شخصیت اور ادبی خدمات کو محفوظ کرنے کی ایک اہم کاوش قرار دیا۔ ادبی نشست کی نظامت حضرت شام نے کی، جبکہ پنجابی ادبی سنگت کینیڈا کے صدر ڈاکٹر عظمیٰ محمود، طارق حمید، ڈاکٹر خالد اقبال یاسر، رشید ندیم ملک اور بشارت ریحان نے اپنی غزلیں اور نظمیں پیش کر کے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ تقریب میں انجینئر نعمان لودھی، سید اعجاز گیلانی، عابد محمود چودھری، محمد شاہد خان، خالد چودھری اور ابراہیم دانیال کی شرکت کو بھی خوب سراہا۔ ڈاکٹر خالد اقبال یاسر نے کتاب پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یاداں دے شہر اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے، جس میں شاعر کے انٹرویو کے ساتھ ساتھ ان کے شاگردوں اور قریبی احباب کے انٹرویوز کو بھی شامل کیے گئے ہیں، جو ایک منفرد اور قابل قدر ایک ادبی تصور ہے۔ حضرت شام نے کتاب میں موجود بعض فنی خامیوں کی نشاندہی کی، جس پر پنجابی ادبی سنگت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ آئندہ شاہ مکھی اور گر مکھی ایڈیشن میں مزید معیاری اور بہتر انداز میں شائع کی جائیں گی۔ چودھری منظور نے اپنے خطاب میں استاد جمل کلیم کی معروف غزلیں بھی سنائیں اور کینیڈا میں ان کی شاعری پر منعقد ہونے والی ایسی ادبی سرگرمی کو خوش آئند قرار دیا۔ تقریب کے دوران اسیر عابد، خلیل آتش، سائیں عبدالغفور، محمد علی ظہوری قصوری اور چہار رنگ فقیر قلندر حکیم کا بھی تذکرہ کیا گیا، جس نے محفل کو مزید بامعنی بنا دیا۔ بعد ازاں عشائیے کے بعد ہونے والے مشاعرے میں ڈاکٹر عظمیٰ محمود، حضرت شام، طارق حمید، ڈاکٹر بشارت ریحان اور ندیم رشید نے اپنا کلام پیش کیا، جسے حاضرین نے بھرپور داد سے نوازا۔ آخر میں گرم جوشی سے مصنفوں اور معانقوں اور ادبی محبتوں کا اظہار کے ساتھ یہ یادگار ادبی نشست اختتام پذیر ہوئی۔